بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ صدیوں سے ہی اس مذہب کے پھیلنے سے روکنے کی سازش چلتی آئی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ مذہب کے پھیلاؤ میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں آئی، بلکہ اس کے الٹا جو لوگ کبھی مذہب اسلام کے دشمن تھے انہوں نے بھی آ کر اسلام کو اپنا لیا، جیسے باکسر محمد علی، مائک ٹائسون، AR رحمان۔ ایسے سینکڑوں نام ہیں جو کبھی غیر مسلم تھے لیکن اسلام کے تعلیمات سے متاثر ہو کر وہ مسلمان بن گئے۔ لیکن جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اور اب کی بار جس شخص نے مسلمان بننے کا اشارہ دیا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں بلکہ آج کے دور میں دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے۔ میں بات کر رہی ہوں امریکہ کے مشہور یوٹیوبر مسٹر بیسٹ کی، جس کے یوٹیوب پر 225 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس یوٹیوب کے اثر اپنے ویورز پر اتنا ہے کہ اس کے اسلام اپنانے کے ساتھ ساتھ دنیا کے ایک بہت بڑے طبقہ اسلام کو بھی اپنا سکتا ہے۔ حال ہی میں امریکہ کے اس مشہور یوٹیوبر نے اسلام کو لے کر ایسا کچھ خلاصہ کر دیا جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مذہبی اسکالرشپس میں ڈر کا ماحول ہے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتائیں گے کہ آخر مسٹر بیسٹ نے اسلام، کرسچن اور دنیا کی دیگر مذہب سے کس مذہب کو سچا مذہب کہا۔ یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر مسٹر بیسٹ ہے کون۔ مسٹر بیسٹ ایک امریکن یوٹیوبر ہے جن کی شہرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے یوٹیوب چینل کو لگ بھگ 225 ملین لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے، یعنی ان کے منہ سے نکلی ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کا اثر پوری کی پوری دنیا پر ہوتا ہے۔ اپنے یوٹیوب کے ذریعے دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے کنٹینٹ کریٹر ہے، لیکن حال ہی میں مسٹر بیسٹ نے ایک انٹرویو کے دوران اسلام کو لے کر ایسا بیان دے دیا جس کے بعد مسٹر بیسٹ کی چرچائیں چاروں طرف ہونے لگی۔ حال میں جب ایک بوڈ کاسٹ یعنی ایک شو کے دوران مسٹر بیسٹ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ خدا کو مانتے ہیں، انہوں نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ ایسے میں مسٹر بیسٹ کا یہ جواب سن کر ایسا لگا کہ شاید وہ کرسچن ہیں اور اس مسئلے پر اپنی مذہبی آئیڈینٹی چھپا رہے ہیں، اور آگے ہوسٹ نے ان سے کھل کر سوال کیا کہ کیا وہ کرسچن ہیں۔ مسٹر بیسٹ نے بڑی تیزی کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں، کرسچن تو میں بالکل بھی نہیں، بلکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں خدا کو کیسے مانوں۔ اس پر انٹرویو لینے والے شخص نے پھر سے پوچھا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں، جس کے جواب میں مسٹر بیسٹ نے کہا کہ ہمارا یونیورس اتنا بڑا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیسے کسی نے پیدا کیا اور کیسے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ اس پر ہوسٹ نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ خود کو ایتھسٹ یعنی ملحد کہنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو خدا کو ہی نہیں مانتا۔ اس پر مسٹر بیسٹ نے کہا کہ نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میں خدا کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن میں اس بات کو لے کر حیران ضرور ہوں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ خدا اتنی بڑی کائنات کو کیسے چلاتا ہوگا۔ حیرانی کی بات یہ رہی کہ جب اسی انٹرویو کے دوران آگے مسٹر بیسٹ سے پوچھا گیا کہ باقی دھرموں میں کسی دھرم میں سب سے زیادہ قریب مانا جاتا ہے، یعنی ان کو کون سا مذہب سب سے زیادہ پسند ہے، جواب میں مسٹر بیسٹ نے کہا، میرا ایک کیمرہ مین ہے جس کا نام محمد طارق ہے، میں اس لڑکے کی لگن اور عبادت دیکھ کر اکثر حیران ہوتا ہوں، جس شدت سے وہ عبادت کرتا ہے، جس ایمانداری سے وہ محنت کرتا ہے، اس کی یہ ادا مجھے اسلام کے قریب لے جاتی ہے۔ مسٹر بیسٹ کا یہ جواب سن کر پروگرام میں موجود سبھی لوگ حیران ہو گئے۔ انٹرویو میں آگے مسٹر بیسٹ نے کہا، محمد طارق بے حد ہی پروفیشنل اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے والا شخص ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں،
بلکہ وہ اس کے ساتھ بھی کسی غلط عادت کا شکار نہیں۔ حالانکہ میرے ساتھ جتنی بھی ٹیم کام کرتی ہے میں نے انہیں پوری آزادی دیتا ہوں، وہ جیسے چاہے رہ سکتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ محمد طارق کی اس طرح کسی بھی موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتے اور ہمیشہ اپنے کردار کے عظمت کو قائم رکھتے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہوئے مسٹر بیٹس کے یہ بھی کہنا تھا کہ محمد طارق وقت پر اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں اسلام کی باقی تعلیمات پر بھی عمل کر سکے۔ میں نے اپنی زندگی میں شراب یا پھر انہیں کسی بھی طرح کا نشہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ یہ عادت ہمارے کلچر میں نارمل مانی جاتی ہے۔ مسٹر بیٹس کا یہ جواب سن کر شو میں بیٹھے سبھی لوگوں کے لیے یہ حیران کر دینے والا تھا۔ اس پر وہاں بیٹھے لوگوں نے ان سے سوال کیا، کیا وہ مستقبل میں یعنی فیوچر میں اسلام مذہب کو اپنانے والے ہیں؟ جس کے جواب میں مسٹر بیٹس نے کہا کہ فی الحال اس مسئلے پر میں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فیوچر میں اگر میں نے کسی مذہب کو قبول کرنے کا سوچا تو شاید اسلام ہی پہلا ایسا مذہب ہوگا جسے میں قبول کروں گا۔ مسٹر بیٹس کی بات سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام تبلیغ یا پھر تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کی خوبصورتی نے غیر مسلمانوں کو اس دین کی طرف کھینچا، اور یہی صدیوں سے اسلام کے پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا اگزامپل یہ بھی ہے کہ افریقہ کے عظیم خالدی AB ڈی ویلیئرز نے بھی ساتھی مسلم کھلاڑی ہاشم املہ کے بارے میں بھی کہا تھا کہ ہماری ٹیم میں جب بھی کسی پریشانی میں ہوتی ہے تو ہاشم املہ بڑی شانتی کے ساتھ نماز پڑھتے اور دعا کرتے، اور اکثر میں نے دیکھا کہ اس کے بعد کی سچویشن اچانک ہمارے فیور میں آ جاتی۔ یہی وجہ رہی کہ ہمارے دور میں سب سے زیادہ عزت ہاشم املہ کی میں کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی مذہبی خوبصورتی ہی اس کے پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور محمد طارق جیسے مسلمان شخص کے کردار اور ایمانداری مسٹر بیٹس جیسے کامیاب انسان کو اسلام کی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتا دیں کہ فی الحال تو مسٹر بیٹس نے کھل کر اسلام نہیں اپنایا، لیکن انہوں نے اس بات کا اظہار کھل کر دیا کہ اسلام ان کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اگر مستقبل میں کوئی مذہب اپنانا ہو تو وہ اسلام کو ہی پہلا مذہب ہوگا جسے وہ اپنائیں گے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں مسٹر بیٹس کے لیے آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیں۔